أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عرفان مقدادی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسداران مصطفیٰ۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے تقلید کے حوالے مختصر گفتگو کی، جس میں بتایا کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور مجتہد اور امام میں فرق بتایا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجتہد کون ہوتا ہے، کس شخص کی تقلید کی جاتی ہے، اس کی شخصیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو مجتہد کی چند شرائط ہیں، اگر اس میں وہ پائی جائیں تو پھر تو اس کی تقلید ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں ایک شرط بھی کم ہو جائے ان میں سے تو پھر اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ سب سے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، مجتہد کو مرد ہونا چاہیے۔ اگر مجتہد مرد نہیں ہے، عورت ہے، تو عورت کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زیادہ علم رکھنے والا ہو، یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ شیعہ ہونا، 12 اماموں کے ماننے والا شیعہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عالم ہے، مرد ہے، لیکن شیعہ نہیں ہے، 12 اماموں کو نہیں مانتا، تو اس شخص کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک شرط یہ ہے کہ مجتہد کے لیے حلال زادہ ہونا ضروری ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک وہ شخص جس کی تقلید کی جا رہی ہو وہ حرام زادہ یعنی والد الزنا یا کوئی اس قسم کا شخص نہ ہو، بلکہ وہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور شرط ہے کہ وہ زندہ ہونا چاہیے۔ مردہ مجتہد کی تقلید بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح مثلا اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تقلید بھی نہیں ہو سکتی نئے لوگوں کے لیے۔ مثلا اب میں پہلے سیستانی دامت اللہ العالی کا مقلد ہوں اور میں اپنی تقلید کو خمینی صاحب کی طرف پھیروں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندہ مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے دور میں اس کی تقلید کرتے تھے، اب وہ لوگ اسی ہی دور کے لوگ ہیں اور ان کی تقلید پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن نئے سرے سے لوگ تقلید نہیں کر سکتے اس مردہ مجتہد کی۔ یہ جیسے میں آپ کو اپنے ہی دور کے ایک مرحوم مجتہد کی مثال دوں، آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو جو اس کی پہلے سے تقلید کرتے ہیں وہ تو اس تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن جو اب نئے سرے سے تقلید کرنا چاہتے ہیں، ابھی بلوغت کی عمر میں پہنچے ہیں اور وہ تقلید کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مرحوم مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ یا کسی شخص کو یہ لگے کہ میرے عالم سے، میرے مجتہد سے وہ زیادہ عالم ہے تو اس کی طرف میں پھرنا چاہتا ہوں، وہ زندہ کی طرف تو پھر سکتا ہے لیکن مردہ یا مرحوم کی طرف وہ نہیں پھر سکتا۔ اس لیے مجتہد کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ آخری شرط عادل ہونا ضروری ہے۔ اب عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت کا جو لفظی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ انصاف کرنے والا، یعنی عادل جو ہوتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ فقہ میں جو عادل استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص واجبات کا پابند ہو اور محرمات سے اجتناب کرنے والا ہو، یعنی وہ شخص اپنی نفس اور خدا کے ساتھ عدالت کرنے والا ہو۔ جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہو اس کا اطاعت گزار ہو، اور جس سے خدا نے روکا ہے اس سے رکنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی، وہ شخص بھی مجتہد نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسا مجتہد ہے، ایسا کوئی عالم ہے جو علم بھی با کمال رکھتا ہے، مرد بھی ہے، حلال زادہ بھی ہے، باقی بھی اس میں تمام وہ صورتیں پائی جاتی ہیں جو مجتہد میں ہونی چاہیے شرائط، لیکن وہ شخص نماز نہیں پڑھتا یا روزہ ادا نہیں کرتا یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جس سے خدا نے روکا ہے، تو پھر اس کی بھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ اس مجتہد کو پہچاننے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ اب ان شرائط کے علاوہ 3 طریقے اور ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ یہ پہچان سکتا ہے کہ آیا یہ مجتہد ہے یا نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلا طریقہ
یہ ہے کہ انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے، اس میں اتنا ملکہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھے کہ ان دو میں سے مجتہد کون ہے، یا ان دو میں سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، یعنی مجتہد کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود سے تقلید اسی مجتہد کی کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دو عادل شخص، اور ایسے دو عادل شخص کہ جو مجتہد کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ اگر گواہی دے دیں تو پھر بھی اس مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے، وہ بھی مجتہد ثابت ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک شرط یہ ہے کہ اس مجتہد کے خلاف کوئی، ان دو عادلوں کے خلاف کوئی دو اور عادل گواہی دینے والے نہ ہوں۔ مثلا دو عادل اس طرف سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اور دوسری طرف دو شخص کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ اجتہاد باطل ہو جائے گا اور وہ شخص مجتہد نہیں رہے گا۔ اور تیسری شرط بھی یہی ہے پہچاننے کی کہ اہل خبرہ یعنی خبر رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تصدیق کر دیں کہ یہ مجتہد ہے، تو پھر اس کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے۔ تو برادران، سننے والے سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیں تاکہ جملہ مومنین تک ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔